بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر لارنس براؤن امریکہ کا ایک بہت ہی مشہور ڈاکٹر تھا۔ وہ ایک کیتھولک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا تھا، مگر اس کے بقول وہ ہوش سنبھالنے کے بعد ایک دن کے لیے بھی عیسائی نہیں رہا، بلکہ وہ ملحد ہو گیا تھا۔ وہ کسی خدا کا قائل نہیں تھا۔ وہ نہ صرف امریکہ کا بہترین ہارٹ اسپیشلسٹ تھا، بلکہ براعظم امریکہ میں شاید اس کے مقابلے کا کوئی ڈاکٹر نہیں تھا۔ وہ دنیا بھر میں لیکچر دیتا پھرتا تھا۔ اس کی ڈیوٹی امریکہ کے بہترین ہسپتال میں تھی، جہاں سابق امریکی صدر رونالڈ ریگن کو گولی لگنے کے بعد فوری طور پر شفٹ کیا گیا تھا۔ اس سے اس ہسپتال کی اہمیت اور سہولیات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، مگر یہی اہم ترین ہسپتال اور اس کی سہولیات ایک دن اس کے سامنے بے بس سر جھکائے کھڑی تھیں۔ یہ 1990 کا سال تھا، جب اس کے گھر اس کی دوسری بیٹی ہنا پیدا ہوئی تھی۔ بچی کو لیبر روم سے سیدھا آپریشن تھیٹر منتقل کیا گیا، کیونکہ وہ اب نارمل پیدا ہوئی تھی۔ اس کی ایک آرٹری میں نقص تھا، جس کی وجہ سے اس کے بدن کو آکسیجن ملا خون نہیں مل رہا تھا۔ بقول ڈاکٹر لارنس براؤن کے میں خود ڈاکٹر تھا اور مجھے پتا تھا میری بچی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ اس کا جسم مر رہا تھا کیونکہ اسے آکسیجن ملا خون نہیں مل پا رہا تھا۔ اس کا علاج یہ تھا کہ اس کو چیر پھاڑ کر آرٹری کی گرافٹنگ کر کے اسے ریپلیس کر دیا جائے، مگر پہلی بات یہ اس آپریشن کی کامیابی کی کوئی گارنٹی نہیں تھی، اور دوسری بات یہ کہ اگر گرافٹنگ کامیاب بھی ہو جائے تو بھی 2 سال بعد پھر گرافٹنگ کرنی ہوگی۔ یوں زیادہ سے زیادہ 2 سال کی زندگی لے کر میری بیٹی آئی تھی۔ اس وقت اس کی جو حالت تھی، اس حالت میں بطور باپ تو اس کو چیر پھاڑ نہیں سکتا تھا۔ اس لیے ایک نہایت لائق ڈاکٹر کی سربراہی میں ایک ٹیم بنا دی گئی، جو اپنے ساز و سامان کو اکٹھا کرنے لگی، اور میں آپریشن تھیٹر کے باہر 7 ملحقہ کمرے، جسے پرے ہال بھی کہا جاتا ہے، وہاں بیٹھ گیا۔ کمرہ فریاد میں کسی مذہب کی کوئی نشانی یا مونوگرام نہیں تھا، نہ کعبہ، نہ کلیسا، نہ مریم و عیسیٰ کی تصویر، نہ یہود کا ڈیوڈ سٹار، نہ ہندو کا ترشول۔ الغرض وہ ہر مذہب کے ماننے والوں کے لیے کمرہ بنایا گیا تھا، جہاں وہ آپریشن کے دوران اپنے اپنے عقیدے کے مطابق دعا مانگتے تھے، جب تک ان کا مریض آپریشن تھیٹر سے باہر منتقل کیا جاتا۔ اس سے پہلے ڈاکٹر لارنس نے اس کمرے کو کبھی کوئی اہمیت نہیں دی تھی، کیونکہ وہ تو خدا کا ہی منکر تھا، مگر آج خود اس کی جان پہ بنی تھی۔ بقول ڈاکٹر لارنس، میں نے آج تک جو چاہا تھا اسے ہر قیمت پہ حاصل کر لیا تھا، چاہے وہ پیسے سے ملے یا اثر و رسوخ سے۔ نہ اور ناممکن جیسے الفاظ تو میری ڈکشنری میں تھے ہی نہیں، مگر آج میں بے بس ہو گیا تھا۔ نہ تو سائنسی آلات و وسائل کچھ کر سکتے تھے، نہ ہی میرا پیسہ میری بچی کو بچا سکتا تھا۔ میں نے ہاتھ اٹھائے اور اس نادیدہ ہستی کو پکارا، جس کے وجود کا میں آج تک منکر تھا۔ میں نے پکارا، اے خالق، اگر تو واقعی موجود ہے تو پھر تو یہ بھی جانتا ہوگا میں نے آج تک تیرے وجود کا منکر کیا ہے، مگر آج میری بیٹی مجھے تیرے در پر لے آئی ہے۔ اگر واقعی تیرا وجود ہے تو پلیز میری مدد فرما۔ اب میری بچی کو اگر کوئی بچا سکتا ہے تو صرف اس کا بنانے والا ہی اسے بچا سکتا ہے۔ وہی اس کا فالٹ درست کر سکتا ہے، جس نے یہ بچی تخلیق فرمائی۔ اے خالق، میں صدق دل سے تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، اگر تو میری بچی کا فالٹ درست فرما دے تو میں سارے مذہب کو اسٹڈی کر کے ان میں سے تیرے پسندیدہ مذہب کو اختیار کر لوں گا اور ساری زندگی تیرا غلام بن کر رہوں گا۔ یہ میرا اور تیرا عہد ہے۔ میں نے صدق نیت سے یہ عہد کیا اور اٹھ کر آپریشن تھیٹر میں آیا۔ مجھے زیادہ سے زیادہ 15 منٹ لگے ہوں گے، لیکن جب میں آپریشن روم میں آیا تو وہاں کی بدلی ہوئی فضا کو میں نے ایک لمحے میں محسوس کر لیا۔ وہاں افراتفری کی بجائے سکون و اطمینان تھا۔ ٹیم کے سربراہ نے سر گھما کر مجھے دیکھا اور بولا، بچی کے آپریشن کی اب کوئی ضرورت نہیں، خون کا دوران درست ہو گیا ہے۔ اس دوران خون کو درست ہونے کی جو سائنٹیفک وجوہات وہ بتا رہا تھا، میں نے سر اٹھا کر باقی ٹیم ممبران کی طرف دیکھا۔ میرے سمیت ان میں سے کسی کی آنکھوں یا چہرے پر ان وجوہات پر یقین کا 1% بھی نہیں تھا۔ ہمیں معلوم تھا یہ باتیں صرف
ان میں حقیقت کا نام کوئی نہیں ہے۔ البتہ مجھے یہ پتہ تھا کہ میرا ایگریمنٹ خالق کی طرف سے قبول کر لیا گیا ہے اور آرٹری کی اسی خرابی کو خالق نے ہی درست کیا ہے۔ اس سے پہلے میری بڑی بیٹی نے بھی ایک بار مجھے سگنل دیا تھا جو کہ مثبت تھا۔ میں نے اسے معمولی سمجھا۔ میری پہلی بیٹی کرسٹینا پیدا ہونے کے بعد اسی دن میرا ہاتھ پکڑ کر اپنی دونوں ٹانگوں پر کھڑا ہو کر مجھے حیران کر دیا۔ ڈاکٹر حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایسا ہونا ناممکن ہے، مگر میں نے اس ناممکن میں خالق کو نہ پہچانا تو دوسری بیٹی کے ناممکن نے مجھے باندھ کر خالق کے در پر لا کھڑا کر دیا۔ مجھے اپنا معاہدہ بڑی اچھی طرح یاد تھا۔ میں نے دنیا کے تمام مذاہب کی کتب کو پڑھنا شروع کر دیا۔ بدھزم، ہندوازم، عیسائیت اور یہودیت سمیت تمام کتب پڑھی۔ ان کی علماء سے مذاکرے بھی ہوئے، مگر میرے سوالوں کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ اسلام میرا آخری آپشن تھا۔ میں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا اور میرے دل و دماغ کے دریچے کھلتے چلے گئے۔ میں نے عیسائیوں اور یہودیوں سے بار بار سوال کیا، یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ تیسرا کون ہے جس کی گواہی تورات بھی دیتی ہے اور انجیل بھی دیتی ہے؟ مگر وہ آئیں بائیں شائیں کرتے رہے۔ قرآن نے مجھے جواب دیا، وہ تیسری ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ 1994 میں نے اسلام قبول کر لیا۔ مجھے پتا تھا اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، مگر میں تیار تھا۔ وہ لکھتے ہیں، جو ہی میرے اسلام قبول کی خبر میرے بیوی بچوں تک پہنچی تو میری بیوی نے عدالت سے رجوع کر کے مجھ سے طلاق لے لی۔ ہر شخص مجھ سے نفرت کرنے لگا۔ ڈاکٹر براؤن کے والدین نے بھی اپنے بیٹے کو عاق کر دیا۔ ڈاکٹر براؤن کو نہ صرف خاندانی مسائل کا سامنا کرنا پڑا بلکہ انہیں سماجی اور عملی زندگی بھی ان کی تباہ ہو گئی۔ ان کو امریکن ایئر فورس کے ساتھ کام کرتے ہوئے 12 سال ہو چکے تھے، لیکن مسلمان ہونے کے بعد ان کو یہ محسوس ہونے لگا یہ نوکری ان کے نئے مذہب کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ امریکن وار مشنری میں میجر کا رینک اور مسلمان ہونے کے بعد اس وار مشنری کا حصہ رہنا ان کے ضمیر پر بوجھ بن رہا تھا، لہٰذا ڈاکٹر براؤن نے یہ نوکری چھوڑ دی۔ ان کی سب جائیداد اور گھر بار چھین لیا گیا۔ وہ پائی پائی کے محتاج ہو گئے، مگر ان کا رب ان کے ساتھ تھا اور ڈاکٹر لارنس نے سب کچھ چھوڑنا گوارا کیا مگر اسلام نہ چھوڑا۔ ڈاکٹر براؤن بتاتے ہیں کہ پھر معجزہ ہوا اور مجھے دنیا کے سب سے عظیم شہر مدینہ میں رہائش مل گئی۔ وہاں میرا نکاح ایک مسلمان عورت سے ہو گیا اور آج میں مدینہ اور اللہ کے رسول کے راستے پر چل رہا ہوں، مدینہ میں رہتے ہوئے اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزار رہا ہوں۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ یہ ایک سچا واقعہ تھا جو کہ میں نے بیان کیا ہے، اور اگر آپ اس کو گوگل پر سرچ کریں گے تو آپ کو ڈاکٹر لارنس کی تصویر بھی مل جائے گی اور ان کا پوری بائیوگرافی بھی مل جائے گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔